جی ناظرین السلام علیکم. 5 خبریں ہیں لہذا جلدی جلدی بات کرتے ہیں. 5 خبروں پہ بات کرتے ہیں. وی نیوز کا ایک پروگرام ہے سیاست اور صحافت. احمد ولید صاحب اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. بڑے معروف صحافی ہیں. آج انہوں نے ایک بڑے پرانے اور جو پائنیئر صحافی ہیں نا جن کے نام سے صحافت پاکستان میں زندہ ہے, حسین نقی صاحب کا انٹرویو کیا. حسین نقی صاحب نے اپنی داستان سنائی. ظاہر ہے 1938 کی پیدائش ہیں وہ, اور وہ ساری کہانیاں انہوں نے بتائی ہیں. ایوب کے دور میں ان کے ساتھ کیا ہوا, اور سچ لکھنے والوں کے ساتھ ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا, بھٹو کے دور میں کیا ہوا. بھٹو نے سب سے زیادہ مظالم کیے, یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی. لیکن اب حسین نقی صاحب جو ہے نا کوئی بات ایسے بلا وجہ نہیں بنا دیتے, زیب داستان کے لیے نہیں بتاتے. اور انہوں نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے خیر جہاں یہ بات کی کہ اب اس ملک میں پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے صحافت ہو گئی ہے, چینل مالکان انہی کے ہی ہیں جو صرف سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا اور آصف زرداری کا ذکر آیا تو انہوں نے بتایا کہ آصف زرداری نے جو کہ صدر پاکستان ہیں 62,000 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ حسین نقی صاحب کہہ رہے ہیں, اور ان کی بات, ان کے کہے ہوئے لفظ کی صداقت پر کبھی حرف نہیں آیا. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ہم نے آصف زرداری کو صدر پاکستان بنا دیا ہے. ان کی حالت بہت خراب ہے. ویسے کوئی پوچھے تو صحیح, جب لوگ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں کہ وہ پھر 62,000 ایکڑ کا کیا کریں گے. ہمارے غریبوں کے گھر جو ہوتے ہیں نا 10 مرلے 5 مرلے 1 کنال کا ہوگا زیادہ زیادہ, تو 62,000 ایکڑ آپ سوچیں کتنی جگہ ہوتی ہوگی. تو اب وہ حالت ایسی ہے کہ وہ صرف بھنڈیاں کھا سکتے ہیں. خیر چلو. اچھا, اعظم تارڑ صاحب جو وزیر قانون ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو عدالت وہ اسمبلی میں نہیں بلایا جا سکتا, اس لیے کہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں, لہٰذا وہ فلور پر نہیں آ سکتے. لہٰذا اگر ان کو بلایا جا سکتا ہے تو کمیٹیاں جو ہوتی ہیں پارلیمان کی اس میں حاضر ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے. اچھا ویسے تارڑ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ پرابلمز نہ بھی ہوں تب بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلایا نہیں جا سکتا, جو مرضی کر لیں آپ. تو یہ صورتحال ہے. آپ تعویلیں دے دیں کہ کمیٹیوں میں مسئلہ جائے گا, کمیٹیوں میں بھی اگر بلا لیا نا تو بہت بڑی بات. حالانکہ بلانا چاہیے لیکن ابھی بلایا ہی نہیں ہے. آپ پہلے سے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ عجیب و غریب سی باتیں ہیں, اور ہمت کسی میں بھی نہیں ہے. ہمت کوئی کر سکتا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کر سکتا ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے بعد کون کرے گا؟ یہ پارلیمان کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلیمان کر سکتی ہے. یہ عدالتوں نے بھی کبھی نہیں کیا. قاضی فائز عیسیٰ ذرا ڈیفرنٹلی چیزوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن باقی تو سارے ایسے ہی ہیں جو آئے اپنے کمائیاں کی اور کمائیاں کر کے چلے گئے. تو پھر اس کے بعد تو کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ اب دوبارہ ان کو بلایا جائے. اعظم تارڑ صاحب نے پہلے سے دلیلیں دینا شروع کر دی ہیں کہ ان کو نہیں بلایا جا سکتا, لہذا مہربانی. اچھا, اب دوسری جانب جو ہے نا علی امین گنڈا پوری عمران خان ثانی پوری طرح سرگرم عمل ہے. آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے ابھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو مرضی کر لیں, صوبے کا امن میں خراب نہیں ہونے دوں گی. صوبے کا امن ٹھیک رہنا چاہیے اور اس کے اندر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور اگر کوئی امن کو تباہ کرنے کی سڑکیں جو بند کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سے آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے. اچھا, یہ گنڈا پور صاحب نے سمجھا کہ یہ ان کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ ہو رہی ہے. انہوں نے وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہا کہ بھئی ہمیں دھمکیاں شمکیاں نہ دیں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف, نواز شریف کے خلاف جو ہے نا ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, اور جو ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی سی مزید دھمکی میں اضافہ کیا کہ پنجاب اور وفاق اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. ٹون کچھ ایسی تھی کہ جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں.
اصل میں ہونا یہ چاہیے. دیکھیے مریم نواز نے تھوڑے دنوں میں پنجاب کے اندر کافی کچھ کام کر دیا ہے، آپٹکس کی حد تک ہی صحیح کیا ہے. اس کا مقابلہ گنڈا پور صاحب کو کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ مراد علی شاہ کو کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ سرفراز بگٹی کو کرنا چاہیے. وہ اس سے زیادہ ڈیلیور کریں، اس سے زیادہ کام کریں. لیکن الحمدللہ کوئی اس طرح کا کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کالم گلوچ مار کٹائی میں گنڈا پور صاحب ہر وقت انٹرسٹڈ ہے، اور بچوں کو ورگلا رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. آپ اپنی پرفارمنس سے، اپنی گورننس سے، اپنے صوبے کی بہتری سے ڈسکس کریں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پتھر مار دیا، کتنے لوگوں کو لاٹھیاں اٹھا لی. یہ پرفارمنس نہیں ہے. کتنے بچوں کو تعلیم دے دی، کتنے اسکولوں میں علاج ہو گیا، کتنے اسکولوں میں اسپتالوں میں علاج ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ کی گورننس کی ہے نا، اس پہ بات ہونی چاہیے. تو لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی، اور ہی باقی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. ادھر جو ہے امریکہ میں بھی آپ نے دیکھ لیا، عمران خان صاحب کا سائفر کا بیانیہ دھڑام سے آ کے گرا، اور ڈونلڈ لو نے کہا بھائی یہ کیا بکواس ہے. سچی بات ہے، جو اس نے ساری بات ہوئی، جو کارروائی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا تھا کہ بھائی یہ کیا بکواس ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا. یہ تو ایک مجذوب کی بڑھ ہے، ایک پاگل آدمی نے یہ باتیں کہی ہیں، اور آپ اس کو ساری دنیا سیریس سے لینے لگ گئی. اور ڈونلڈ لو نے کھل کے ذرا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے بات کی. اس نے کہا یار یہ ایسی باتیں جس پہ لوگوں کو لگتا ہے یہ لطیفے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو اپنی لابنگ کی امریکہ میں، جو کچھ کیا، وہ ساری گئی بھینس پانی میں. اس کمیٹی میں وہ آرٹیکل شارٹیکل چھپوا سکتے تھے، لیکن اس جو ہے طرح سے وہ معاملات تھوڑی کمیٹیوں میں چینج کرا سکتے ہیں. لابنگ فرم تو بس اوپر اوپر کا کام کرتی ہیں، شیلوں سے کام ہوتا ہے، کوئی ٹرینڈ بنا دیا، کسی سے ٹویٹ کروا دیا، اتنا ہی کیا. لیکن یہ تو اب حالات اب خراب ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے. اور امریکی بیانیہ زیرو نے عمران خان کے سائفر کیس کو مزید زیرو کر دیا ہے. اب اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان اس پہ شرمندہ ہو جائے. اور عمران خان ایک دن شرمندہ ہوں گے. آپ کو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ عمران خان ایک دن کہیں گے کہ بھئی وہ تو ایک سیاسی بات تھی، وہ سائفر جو ہے وہ بیانیہ درست نہیں تھا، وہ تو ہم نے مذاق میں بات کی، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، تو ہم نے کہا جلسوں میں یہ بات کرتے ہیں. یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے لگے ہوئے ہیں سائفر کو سچ ثابت کرنے کے لیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کل عمران خان نے ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. اور یہ جب ہوگا تو بیچارے شرمندہ ہوں گے، منہ چھپاتے پھریں گے، پھر ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اچھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کو بتاتے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے، حماد اظہر جو کہ پتہ نہیں ڈاکٹر محبوب الحق ثانی یہاں پر بنے ہوئے تھے، جو عمران خان کے وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کون کون سی چھلانگیں مار رہے تھے. 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث تھے. وہ جناب ابھی تک روپوش ہیں. ان کے والد الیکشن جیت گئے ہیں، لیکن وہ خود نہ الیکشن میں کھڑے ہو سکے، نہ کچھ حالات ان کے خراب ہیں، کوئی ان کو میسر نہیں ہے. تو وہ جناب اچانک ان کی طرف سے ایک اطلاع آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. پی ٹی آئی سے تنگ آ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں. اب یہ استعفیٰ اسی طرح کا ہے جس طرح کے پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، ڈنڈا ڈولی کر کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی گئی. کیا اسی طرح کا، یا یہ جینونلی اب عمران خان کے جو آئی ایم ایف والے خط ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے پاکستان کو قرضہ نہ دے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حرکت جو ہے نا تاریخ میں معاف نہیں ہوگی. 9 مئی اور یہ حرکت اس لیے کہ یہ تو آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں، اور وہ پیسے سے لوگوں کے دیکھ بھال ہونی ہے، اس ملک کا کاروبار چل رہا ہے. تو وہ بڑے معاملات عمران خان نے خراب کر دیے. بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ تنگ ہیں آپ اس بیانیے سے، اور تنگ رہنا چاہتے ہیں. لیکن شاید انہیں یہ ہے کہ ان کی سیاست اگر وہ عمران خان سے الگ ہوئے تو بالکل ختم ہو جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ تھوڑا تھوڑا اپنا نام رکھنے کے لیے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں. اسمبلی میں جو لوگ عمران خان کے نام کے ساتھ پہنچے ہیں، وہ کوئی ایسے عمران خان کے ساتھ زیادہ عرصہ چلنے والے نہیں ہیں.
ان کے ڈانڈے کہیں اور سے ملتے ہیں، ورنہ شاید وہ الیکشن نہ جیت سکتے۔ یہ بات بڑی واضح سی ہے۔ تو عمران خان کے ایک اور سپاہی نے استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان اگر مخالف سائڈ پہ ہوتے تو کہتے کہ میں نے ان کی ایک اور وکٹ اڑا کر پھینک دی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کی عمران خان کی روز کے حساب سے وکٹیں گر رہی ہیں۔ اور اب حماد اظہر صاحب جو بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، خزانے کی چابیاں حماد اظہر کے حوالے کی، کوئی یہ عام بات نہیں ہے، سارا خزانہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ پہلی دفعہ ان کو موقع ملا اور وزیر خزانہ ہی بن گئے۔ تو ان کی بڑی لاٹری نکلی تھی پی ٹی آئی کے دور میں، اور وہ بڑے چہیتے بھی تھے عمران خان کے۔ عمران خان کے تمام مسائل کا حل بھی ان کے پاس تھا۔ تو وہ حماد اظہر صاحب اچانک اب پی ٹی آئی سے منکر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مجھے آپ سمجھیں کہ مجھے نہ سیاست کرنی ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، میں اب کوئی اور کام کروں گا، کوئی کاروبار وغیرہ کروں گا۔ تو یہی صورتحال پی ٹی آئی کے زیادہ تر حلقوں میں پیش آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، جو اسمبلیوں میں آ گئے ہیں ان کا تو ظاہر ہے مسئلہ سمجھ آتا ہے، جو اسمبلیوں میں نہیں آئے وہ اب عمران خان کی سیاست سے بالکل ایگری نہیں کرتے، اور وہ نہیں چلنا چاہتے خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب جئیں مریں بھاڑ میں جائیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چھاپوں کا خوف نہ ہو، ان کو کوئی اور تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی اور تھریٹ نہ ہو، تو وہ سکون سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی کچھ اہم خبریں تھیں۔ میں نے کہا جی ساری خبریں جلدی جلدی کر لیں، بجائے ایک کہ ایک خبر پہ بات کریں۔ فی الوقت اتنا ہی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔